بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا جو درس ہے سورہ جاسیہ کا تیسرا حصہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 500 اور آیت نمبر ہے 22، یعنی گزشتہ کا جو اختتام تھا انہیں اس کا دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے، تو ساتھ میں رہیں ایک گھنٹے کے سفر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ نے، بعضوں نے ترجمہ کیا کائنات کو، صحیح ہے کہ زمین بہت ساری چیزیں لی ہوئی ہے، حق، اور یہاں ہم نے وقف کیا۔ کسی نے ترجمہ کیا برحق، یہ تو فارسی میں ہوا، کسی نے کیا عدل کے ساتھ، تو اصل ترجمہ تو آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے آپ غور کریں، خلق اللہ السماوات والارض، لیکن آپ کے حفاظ کرام کیا پڑھیں گے؟ سماواتی والارض، چونکہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے ایسا۔ گزشتہ آپ کو بتایا گیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کے نیچے زیر اور زبر، دونوں پر زبر ہے، حالت زبر میں ہے، چونکہ آتن آتو، تو آ یعنی واتو، ماتو، باتو، مطلب بروزن آتو، اس پر زبر نہیں آتا۔ تو سماواتی اصل میں کیا ہے؟ سماوات ہے، سمجھنے کے لیے اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب بالحق کے معنی کیا؟ اس کے معنی آج تک ہم یہ بتاتے آئے ہیں کہ دوسری آیت ڈکشنری ہے اس کی، وہ بھی بتائیں گے آپ کو، مگر اسی دوسرے فقرے میں ہے اس کے معنی، اس لیے غور سے سنیں۔ وَلِتُجْزَا میں اس کے معنی ہے بالحق کے۔ اکثر ترجمہ کیے ہیں لوگوں نے بالعدل، کیوں کیے جانتے ہیں؟ عدل یعنی عدل کے ساتھ۔ تفسیر ابن کثیر نہ کسی جماعت سے منسوب ہیں نہ کسی ہم مذہب سے، انہوں نے بالعدل ترجمہ کیا تو ساروں نے نقل کیے بالعدل، عدل کے ساتھ۔ ایک چیز، آیت نمبر 29 میں یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، 29 نے 28 میں نہیں 29 صحیح ہے، 29 ھذا کتابنا ینطق بالحق، اسی سورہ جاسیہ میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، پہنچیں گے۔ یہ کتاب یعنی کیا؟ نامہ اعمال تمہارے بارے میں، چاہے پیروکار انبیاء ہوں چاہے مخالفین، ینطق بالحق، عدل کے ساتھ بیان کرے گی۔ ترجمہ بالکل صحیح ہے، کہاں؟ 29 آیت پر، جی 29 آیت پر۔ تو ایک معنی ہے، یاد کر لیں، عدل کے ساتھ۔ پھر آپ نیچے جائیں گے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ، اب یہاں معنی کیا؟ سچا اور پکا ہے، دو معنی یاد ہوئے۔ اب تیسرے معنی سنیے گا، یہاں کیا ہے اس کے معنی؟ یہاں عدل کے معنی نہیں، تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہاں لے چلتا ہوں آپ کو۔ المؤمنون 115، سنیے غور سے۔ افحسبتم انما کیا خلق، کیا ہے؟ عبثا، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث، یوں ہی پیدا کیا، بے مقصد، بے غرض، بے غایت پیدا کیا، ایسا سمجھتے ہو تم اور ہماری طرف لوٹنا نہیں؟ تو اس کا مقابل اور اپوزٹ، اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی مقصد کے تحت، کسی غایت کے تحت۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بالحق، آسمان و زمین کو نہایت ہی کسی غایت، نہایت ہی کسی مقصد اور کسی غرض کے تحت ہم نے پیدا کیا۔ اب آگے جب پڑھیں گے تو یہ یقینی ہو جائے گا، تو سنیے، وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، لام لام ایک ہے، لام کیا بتاتا ہے؟ اس کی غایت، غرض، غرض کیا؟ تاکہ ہر ایک نفس کو بدلہ دیا جائے،
تو معلوم ہوا اسی آیت میں اس کا ترجمہ ہے. لیکن ابھی یہ دوسرا فقرہ شروع کرنے سے پہلے یہی سورہ مومنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا اس کے بعد والی آیت 116 فتعال اللہ، اللہ بہت بلند ہے، الملک الحق. اب کیا کریں گے معنی؟ میں 3 معنی یہاں بتا دیا نا آپ کو، مگر اللہ تعالیٰ کی صفت عبد الخالق، اب یہاں کیا معنی کریں گے تو آپ کو محفوظ رہے گا. الحق کے معنی کیا لغت کے اندر سنیے، شیء ثابت لن یتغیر یا الشیء الثابت، دونوں کیا مطلب؟ شیء ثابت کسی چیز کا ایسا وجود، کسی شخص کا یا چیز کا ایسا مشاہدہ کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا وجود انکار کیا جا سکتا ہے، آسمان کا وجود انکار کیا جا سکتا ہے، موت انکار کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ اور بات ہے کہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی کٹر سے کٹر کافر ہو، کوئی سائنسدان ہو، وہ بھی آخری عمر میں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. یعنی کیا کہیں گے، اللہ کو سمجھتا ہے، وہ پاتا ہے. جیسے گزشتہ مثال دی تھی ہم نے، اس نے کہا کہ حقیقی مؤثر تو وہ ہے. اس لیے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں آتا، کوئی دہریہ نہ مانے، لیکن وجود کو تسلیم کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے تو اس کے لیے اگلی آیتیں موجود ہیں. تو کیا مطلب؟ ثابت ہے. اچھا، اب یہ حق اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، لیکن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا، کیا آیا؟ دین آیا، باطل مٹ گیا. تو دین بھی کیا ہے؟ شیء ثابت لن یتغیر. آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے، اس میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں، شریعتیں الگ ہیں. تو فرق ہوا کہ نہیں؟ شیء ثابت، شریعت موسویہ اور ہے، شریعت عیسویہ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے. دیکھیے پہلے کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پینا جائز تھا مگر مسجد سے باہر، بعد میں تبدیلی ہو گئی. تو شریعت میں حسب ضرورت تبدیلی ہوتے رہتی ہے، دین میں نہیں. تو ابھی تو بہت کچھ سننا ہے اس دین پر. تو یہ معنی کس کے ہوئے؟ الحق کے. تو اللہ کی صفت اور قرآن کی صفت جاءکم الرسول بالحق، سب حق ہیں. جو حق بات یعنی مقابل کس کے؟ باطل کے. تو اب سنیے آگے، زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا. اب برحق کریں گے تو یہ تو فارسی میں ہوا، نہایت کسی غایت کسی مقصد کے تحت. کیا سنیے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو. نفس یعنی ہم، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے کسبت، یہ تا کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے. یہ اس کی تانی ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ لا مکتسبت، نہیں، وہ تو سین سے پہلے آتی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ. بھائی کیا جزاک اللہ؟ یہاں دونوں کے لیے ہے جزا. کل نفسین یعنی کیا؟ انبیاء کے پیروکار کو بھی، انبیاء کے مخالفین کو بھی سزا ملے گی، صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا. بس. تو بدلہ خیر بھی ہوتا ہے، بدلہ شر بھی ہوتا ہے. اس لیے جب کسی سے کہیں شکریہ تو کیا آپ کو اضافہ کرنا چاہے؟ جزاک اللہ خیرا. اگر آپ خیر بولیں گے تو اردو ہوا، خیرن مفعول ہے نا جی. اب اگر کوئی آپ کو، آپ کا اسٹاف کا آدمی غیر مسلم ہے، وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. بس اتنا ہی کہہ دیں. جیسے کہ وعلیکم، وہ کہتا ہے السلام علیکم وعلیکم. تو یہ بھی ایک مسئلہ نوٹ کر لیں. اسے ناراض نہ کریں نا، تو اسے کہیں جزاک اللہ. تو جزاک اللہ میں دونوں چیزیں ہیں، نیک یا بد. تو یہاں جزا میں اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو نیکوکار ہے اسے انعام،
جو بدکار ہے اسے سزا. اچھا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ترجمہ کیا اگر آپ کرتے ہیں کس کا؟ دیکھیے اگر یوں ہوتا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلَا يُظْلَمُونَ تو کیا معنی ہوتے؟ اور ظلم نہیں کیا جائے گا. مگر ہم ہے، ہم کے معنی کیا؟ قطعی، ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کہا گیا. کیا مطلب؟ اگر کسی نے نیکیاں کی ہیں تو کوئی نیکی بھلائی نہیں جائے گی. اگر کسی نے برائی کی ہے تو اتنی ہی سزا دی جائے گی. یہ کس کا ترجمہ؟ وہم کا، ہم ضمیر کا. اسے ذہن میں رکھیے. اب اور سنیے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. یہ وقف یہ بڑی اہمیت کے ہیں جہاں ہم نے وقف کیا ہے. کیا آپ جانتے ہو؟ یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ رأیت کے معنی دیکھا نہیں. کچھ حضرات نئے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب وہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا اسی سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں گے ایسا؟ جانتے ہو. سنو، جس نے معبود بنا، الہ یعنی کیا؟ معبود. جو پہلے کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، کیا یہاں پر الہ؟ اپنے حفاظوں سے کہیے آئیے ادھر اسے پڑھیے تو کیا کہیں گے؟ الہ ہو یعنی کیا؟ اپنا. تو پھر کلمہ طیبہ میں کیا ہوا آپ کو؟ الہ. پوچھیے ان سے، لہمہ فکریہ دیجئے حافظ لوگوں کو. جی تو یہ تو ظاہری تھا. تو سنیے ترجمہ. جس نے معبود بنایا اپنا، الہ ہو یعنی اپنا معبود بنایا، ہوا ہو اپنے نفس کو. یہ اس کے معنی ہے. ایک فکرہ. دوسرا فکرہ، تو جب اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. اب یہاں غور طلب کیا ہے؟ علی علم. اسے ذہن میں رکھیے، علم کی بنیاد پر. پھر کیا ہے؟ ختم علی سمعہ، اور مہر لگائی. سورہ بقرہ میں کیا ترجمہ کیا لوگوں نے؟ کانوں پر نہیں. تو آج سورہ بقرہ کی 7ویں آیت کی تفسیر بھی سن لیجئے. سمعی، کان پر نہیں. مہر لگا دی قوت سماعت، قوت شنوائی پر. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. وقلبہ، اور مہر لگائی دل پر. سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ قلوبہم. جی اب فعل تبدیل ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ پہلے کیا تھا؟ ختم، اسٹام لگا دیا، مہر لگا دی. اب کیا ہے؟ جعل. تو معنی میں فرق ہے. جعل علی بصرہ غشاوہ، تو جعل کے معنی کیا؟ اسٹام، مہر نہیں. جی اب تو وہ نیٹ پر بھی نہیں ہے سورہ بقرہ کی تفسیر، بھول بھی گئے ہوں گے تو تجدید کر لیجئے گا. جعل یعنی کسی چیز کو لگا دینا، کر دینا. تو آنکھ پر پردہ ڈال دیا. فرق ہوا نا؟ تو پہلے یہ علم اعجاز سنیں، پھر بقرہ میں جائیں گے کہ جمع کیوں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں سما نہیں آسما نہیں ہے، وعلی ابصارہم. دو کی جمع ہے، ایک کی جمع نہیں. وہ بعد میں. پہلے یہ اعجاز سنیے گا کہ یہ دو پر ختم اور تیسرے پر کیا؟ جعل. یہ سننا ہے آپ کو. فمن یہدی من بعد اللہ. تو پھر اس کے بعد اب جب ٹھپا لگ گیا تو اب لوگوں کی تدبیریں کیسے ہدایت دے سکتی ہیں؟ تیسری چیز افلا تذکرون. یہ ہم سب کے لیے، یہودی، اہل مکہ اور اہل امت، خاص کر بر صغیر کے مسلمان. تو چلیے شروع کرتے ہیں. معبود بنایا کس کو؟ اپنے نفس کو. کیا مطلب؟ اپنا نفس تو اندر ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں ہم، یہ کہا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ دیکھو کلام پاک میں لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو. شیطان سے تو لوگ بھاگتے ہیں. مطلب اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنا، یہ ہے اس کی پوجا.
تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کا کہنا چھوڑ کر نفس جو چاہتا ہے، خواہشات نفس ہے نا، دنیا کی چیزیں اسے لذیذ لگتی ہیں، اس کی اطاعت کرتا ہے. دیکھیے جتنی بھی ہیں، چوری ڈاکہ، کئی چیزیں ہیں جو گناہوں کے کام ہیں، شراب نوشی وغیرہ جو بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ نفس سے چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے چلو رنگیلیوں میں رنگو. تو اسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفس کو معبود بنایا. بھائی معبود بنا کہ نہیں؟ معبود ہوا، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے. تو سنیے ایک حدیث شریف اس خواہشات نفس پر. ہم کیا کہتے ہیں؟ خواہشات نفس حدیث ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کی حدیث میں سنا رہا ہوں. نسائی ابن ماجہ میں اعلیٰ شرط البخاری. کیا مطلب شرط البخاری؟ امام بخاری نے جو شرطیں رکھی ہیں اس کے مطابق ہے. تو سنیے گا. القیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دان نفسہ ہوا عمل لبعد الموت. ہوشیار، دانشمند، دانشور، حکیم وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور عمل کرے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، بعد الموت. والعاجز، امام مسلم نے کہا ہے کہ والفاجر. یہ آپ جان چکے ہیں کہ حدیث جب بیان ہوتی ہے تو کبھی کبھی راوی مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں. تو کسی نے فاجر، کسی نے عاجز. بے سہارا، مفلس اور فاجر وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات نفس کے پیچھے لگا دیا. مگر سنیے، وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، نفس کی پوجا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توقعات رکھتا ہے. گمراہ ہوا، شیطان نے لگا دیا نا، گناہ کرو اور گناہ نہ سمجھو تو توبہ کہاں سے ہوگی. تو یہ ہے ہوائے نفس. اور یہ حدیث شریف آپ کے سامنے نوٹ کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا مشکل مسئلہ ہے، چونکہ دنیا ہے، وقت لذت جو ہے وقتی طور پر ہمیں اچھی لگتی ہے. اسی دعا کے ساتھ ہم آگے شروع کرتے ہیں، ساتھ میں رہیے گا. وہ اضلہ اللہ، کیا؟ گمراہ کرتا ہے. اور یہ اعلیٰ علم کو سمجھنا ہے، اسے گمراہ کر دیا. اب آپ کو تھوڑا سا بیدار کر دوں. اچھا، اسے گمراہ کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول، ہم نے تجھے بھی بھٹکا ہوا پایا. وَضَالًّا فَهَدَى، ہدایت دی. تو اعتراض کرتے ہیں کیا بات ہوئی؟ ایک نفس ہے، اسے پایا بھٹکا ہوا، گمراہ کر دیا. ایک نفس ہے، پایا بھٹکا ہوا، فہدا. سوال سمجھ گئے؟ سمجھ میں آیا نا؟ اب سنیے گا کیوں ایسا کیوں؟ اعلیٰ علم. کبھی آپ تفسیر پڑھتے ہو، گرامر والے توجہ دیں. یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ فاعل کا بھی حال ہوتا ہے، اور کس کا حال ہے؟ مفعول کا بھی حال ہوتا ہے. آپ یہاں پر آئے، آپ کا حال کیا؟ گاڑی میں سوار ہو کے آئے، یہ آپ کا حال ہے. اگر کوئی چلتے آیا پڑوس سے تو چلتے ہوئے آیا. تو ابھی ذرا اپنا گرامر صحیح کیجئے، سنیے گا. اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کیا. تو کس حالت میں؟ وَوَجَدَهُ ضَالًّا عَلَى عِلْمٍ، اسے کیا پایا؟ کیسا پایا؟ اللہ نے پایا اسے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، اور ایسی پیروی، ایسا ضدی کہ ختم اللہ علی قلبہم وسمعہم وابصارہم. سمجھے نا؟ تو جب اسے پایا تو اس کا اب کوئی علاج نہیں، گمراہ کر دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ضالن کا ترجمہ بھٹکا ہوا کچھ عجب سا لگتا ہے لوگوں کو. اعتراض کر دیا کہ کیسے سنی لوگ ہیں ترجمہ کرتے ہیں بھٹکا ہوا. بھائی ایک بچہ آتا ہے روتے ہوئے، کیوں رو رہے ہو؟ دل تو طریق، راستہ بھٹک گیا. تو کہاں سے آئے؟ اسے پہنچا دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولیں، کسی کا باپ بتوں کو بیچ رہا ہے اور خانے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر کیا؟ بھٹکے ہوئے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کبھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے پاس؟ نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تمہیں رائے حقہ متلاشی پایا، فہدا.
ہاں تو ایک کو گمراہ پاتا ہے، وہ گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، اضلہ اللہ، ایک حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہمارے باپ جو ہے بتوں کو رسی سے کھینچتے ہیں، یہ کیسے بت ہیں مکے میں 360 فہدا، کیا نام اس کا؟ علی علم. اچھا یہ تو فاعل کا حال ہوا، مفعول کا حال اضلہ اللہ. اس کا جواب پچھلی آیت میں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اس نے جو نفس کی پوجا کی اسے علم تھا کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. یہ ہے گرامر. تو سنیے گا ابھی. تو علی علم کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ علی علم کیا ہے؟ یہ حال ہے. اب سنیے ختم علی سمعی. اب سنیے اعجاز علمی. قوت شنوائی سماعت پر مہر، دلوں پر مہر. سورہ بقرہ میں دل پہلے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن توجہ دیں. اور آنکھوں پر ختم نہیں، مہر نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ چیلنج ہو رہا ہے، لاؤ ایک آدھ آیت ایسی بنا کے، شعرا ادبا حیران رہ گئے، مگر ہمیں فکر نہیں. ہم بر صغیر والوں کو زوم ہے، ہم تو قرآن سمجھتے ہیں. کبھی غور کیا علمی اعجاز اس کا؟ کبھی کیا؟ نہیں کیا. زوم ہے، بس زوم سمجھتے ہیں نا، یعنی کیا؟ غرور، گھمنڈ، جس کا ہمیں حق نہیں، جو حق نہیں. سنیے ختم کا کیا مطلب؟ دل. چلو پہلے کان لے لیں، یہاں کان سے شروع ہوا ہے نا. اللہ اللہ، آپ بتائیے کہ جب ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، وہ کان میں کہاں ہے مشین؟ اس کی اندر ہے نا، اندر داخل ہوتی ہے. تو مار دیا اسٹامپ. جو تھیلیاں ہوتی ہیں نا، اس کے پہلے جو ہے تھیلیوں کو لال گم لگا کے سیل کر دیتے تھے، اندر داخل نہیں ہو سکتا. قلب تو بہت دور ہے. دماغ آپ سنیں دیکھیں، دماغ سپلائی کرتا ہے دل کو، دل فیصلہ کرتا ہے، مگر اب اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. لیکن آپ بتائیں کہ آنکھ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے؟ نہیں. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا گشا ہوا. آنکھ پر کیا کر دیا ہم نے؟ پردے. بتائیے علم اعجاز ہے کہ نہیں قرآن کا؟ ہے؟ پوچھئے کسی سے، بتا پائے گا کیا؟ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی ہے. ختم مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، ڈانٹ لگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے جی. تو تفسیر ہو گئی اس آیت کی. ابھی باقی ہے آگے. اب ہم آپ کو لے سکتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر کتنی؟ 7. سنیے ابھی. ختم اللہ علی قلوبہم، اور کیا ہے؟ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ دو جگہ جمع، بیچ میں جمع نہیں. کیا علمی اعجاز ہے اس کا؟ یہ علمی اعجاز ہی اعجاز ہے اور کچھ نہیں. کیوں؟ کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام کی صفت ہے. جی سنیے گا. قلب اور کیا؟ آنکھ. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. ادھر اتنے لوگوں کو، ادھر اتنے لوگوں کو. آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں ساتھیوں کو بھی، مجھے بھی، تو جمع ہوا. جی قلب، میرے قلب میں آپ کی محبت ہے، ایک ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل میں ان حلقہ والوں کی محبت ہے. جس کی 3-4 بیویاں وہ ساتھ میں بٹھاؤ، بتائیے بیک وقت چاروں کی محبت رہے گی کہ نہیں؟ ہاں. علمی اعجاز میں بتا رہا ہوں کلام پاک کا. اب جب درس ہمارا انشاءاللہ اختتام پہنچے گا تو ادھر سے ہاتھ اٹھے گا، ادھر سے ہاتھ اٹھے گا. اب ہم دونوں کا ایک ساتھ نہیں سن سکتے. کہیں گے کہ آپ پہلے. بتائیے کلام پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قیامت تک کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. شنوائی، قوت سماعت ایک ہی کا سن سکتی ہے. ہو گیا جی. اب چلیے، تو دونوں صورتوں کی شرح ہو گئی، آیتوں کی شرح ہو گئی، بقرہ کی تجدید ہو گئی. تو اس میں ہم نے کیا بتایا؟ سم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قوت شنوائی، بھولنا نہیں، یا قوت سماعت، یا سننے کی قوت، جو بھی. کانوں نہیں کرنا، نہ وہاں نہ یہاں. اور دوسرا اس کا جمع کیوں اور مفرد کیوں؟ اب سنیے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. سنیے غور سے. پھر افلا تذکرون. اللہ دو باتیں ہیں.
انہیں کون ہدایت دے گا؟ اللہ کے بعد کتاب الہی آئی، رسول آئے، تو انہوں نے چونکہ نفس کو معبود بنایا تو ان پر اس کے وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے دل کی جو استعداد تھی حق بات کو قبول کرنے کی وہ سلب کر لی گئی۔ ہاں، جو سننے کی قوت تھی، طاقت تھی، وہ بھی بہرے پن میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھنے کا جو نمبر تھا، کتنا دور تک، وہ بھی ختم، اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اب بتاؤ، اب کون سی ہدایت لوگوں کی تدبیر کام آئے گی؟ کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ یہ ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ تو اب ہمیں اس کے لیے ہدایت کیسی کرنی چاہیے کہ توبہ کرے۔ جب توبہ کرے تو یہ ڈاٹ اور یہ کیا مہر یہ نکل جائے گی۔ مگر سنیے، افلا تذکرون، یہ ہے اہم ہمارے برصغیر والوں کے لیے۔ سمجھتے نہیں ہو؟ اے یہودیوں، تمہارے پاس کتاب الہی ہے، اے اہل مکہ تمہارے پاس شریعت ابراہیمی ہے، کہتے تھے نا ہمارے پاس شریعت ہے جی، اور اے برصغیر کے مسلمانوں یا سارے مسلمان تمہارے پاس قرآن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا تذکرون۔ کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، یہودی ہوں، چاہے دین ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے ہوں، چاہے ہمارے مسلمان قرآن کا دعویٰ کرنے والے ہوں، چاہے شریعت کا، چاہے مذہب کا، چاہے جماعت کا، جو چیز ان کے لیے ہدایت تھی، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کلام پاک۔ ہمارے لیے کیا ہدایت؟ جماعتیں جو بھی کام کر رہی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہدایت ان کے لیے تھی، جس پر انہیں گھمنڈ تھا، وہ ضد کرنے کی وجہ سے، نفس کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کے گلے میں وہی ہدایت کی کتاب ضلالت کا فندہ بن جاتی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ یہودیوں کے لیے بنی ضلالت کا فندہ، بنی کہ نہیں بنی؟ حالانکہ وہ کتاب ہدایت کے لیے تھی۔ اہل مکہ کے لیے بنی، دین کیا؟ دین ابراہیم پر ہم ہیں، فندہ بنی۔ تو بر صغیر والوں کے لیے نہیں بنی۔ ہمارے پاس شریعتیں ہیں، ہمارے پاس مذہب ہیں، کیوں بنے؟ اس کے اصلاح کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ مگر اللہ کی ہدایت کو چھوڑا، نفس کی پوجا کر رہے ہو، اس لیے یہ تمہارے گلے میں ضلالت کا فندہ۔ افلا تذکرون۔ اچھا سنیے بھی کیا کہتے ہیں اس گمراہی کی وجہ سے، کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قوت سلب کر لے گی، ربط کو سمجھتے رہیں، ساتھ میں رکھیں، آنکھوں پر پردہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے کہ یہ دنیاوی زندگی تو یہی ہے، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی ہے ہماری۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ قیامت واقع ہوگی، حساب کتاب ہوگا نا جی۔ نموت و نحیا، یہیں مریں گے، یہیں زندہ رہیں گے، اور نہیں ہلاک کرے گا ہمیں مگر یہ گردش زمانہ۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وما لہم بذالک من، ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ اٹکلیں پھینک رہے ہیں۔ یہ جنون کا ترجمہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، آج پڑھیں گے سورہ کہف میں 22 نمبر میں۔ یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم خمسۃ سادسہم کلبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رجمم بالغیب، نہ 3 تھے نہ 4 تھے، اٹکلیں مار رہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اب سنیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نموت و نحیا، جبکہ کیا ہونا چاہے تھا؟ نحیا و نموت۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ ترتیب؟ بھائی ہم زندہ ہیں پھر مریں گے نا، مگر یہ دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ تو جان چکے ہیں، تو یہ کوئی درس قرآن والے نہیں ہیں نا۔ آپ جان چکے ہیں کہ ہم مادر رحم میں مردہ تھے، نطفہ تھے نا، باپ کی سر میں مردہ تھے، پھر رحم میں چلے گئے تو 4 مہینے کے بعد 120 دن کے بعد فرشتے آئے اور روح ڈال دی تو پھر زندہ ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، ہم مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ مگر یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں نا،
تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھنا ہے نا، یا اسی پڑھتے جائیں بھائی؟ تو سنیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مریں گے، ایک چیز یہ سمجھنا ہے، اور ہم زندہ رہیں گے، دوسری یہ چیز۔ کیوں رہیں گے؟ الدہر، زمانہ، اسے بھی سمجھنا ہے۔ تو پہلے اس اعجاز کو سنیے گا۔ ان کا کہنا یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم مریں گے اور پھر زندہ ہوں گے، نہیں، زمانے کی گردش ہمیں مار دے گی، ٹھیک ہے؟ اب زندہ کون رہے گا؟ ہماری نسل۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اعتراض کیا لوگوں نے؟ نہیں، یہ اسلوب ہے عربوں کا۔ بھائی ہم اپنے بچوں کو ہم ہی کہتے ہیں نا، بھائی ہم جماعت کو بھی ہم کہتے ہیں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو کوئی اس میں، یہ بھی ایک علمی اعجاز ہے۔ مگر سنیے گا ابھی، ان پر ایسا زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر کہ وہ خالق مالک کو بھول گئے اور گردش زمانہ کو حقیقی مؤثر سمجھا کہ یہی موت دے گا اور یہی حیات دے گا۔ تو سنیے گا اس سلسلے میں ایک اور حدیث قدسی، اور خاص توجہ دیں جن کو حدیث سے دلچسپی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ یہاں پر بھی ترجمہ کچھ عجب ہو چکا۔ پہلے میں آپ کو پوچھتا ہوں، والعصر، زمانے کی قسم، رات و دن کیا یہ زمانہ ہوا نا؟ موسم بہار، موسم خزاں، موسم سرما گرما، تو پھر یہ اللہ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق کبھی اللہ کی صفت ہوتی ہے؟ یہاں لوگوں کا ایک غلط تصور ہے، اس لیے خاص توجہ دیں۔ دیکھو حدیث ہے، حدیث قدسی، ابن آدم یؤذینی یسب الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وانا الدہر، میں بھی اعراب نہیں پڑھ رہا ہوں دہر کا، یہاں سے غلط فہمی ہو گئی۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وانا الدہر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم برسات کو گالی دیتا ہے، یہ کیا برسات نے یا بارش نے ستیاناش کیا، تو کس کو گالی ہو گئی؟ بارش کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الدہر، نہیں، اس وجہ سے سب غلط فہمی ہو گئی۔ بھائی ایک صفت، ایک مخلوق، وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو سنے گا حدیث، انا الدہر، اس کی تاکید، اقلب لیلہ ونہارہ، یعنی میں زمانے میں تصرف میں کرتا ہوں۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ اچھا دوسرے الفاظ، اقلب اللیل والنہار، پھر بھی وہی ایک ہی بات ہے۔ اچھا تو پھر اللہ نے یوں کیوں فرمایا کہ میں دہر ہوں؟ تو صرف اللہ کی یہ کہنے سے میں دہر ہوں تو آپ نے اس کی صفت متصف کر دی؟ ہاں۔ تو یہ جو صنعت ہے، جو کاریگری ہے، آپ نے کوئی چیز بنائی، آپ نے کہا کہ یہ کیا بیکار چیز ہے، تو اس کے بنانے والے کو گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی نا۔ بھائی آپ نے ایک اچھی ماشاءاللہ ایک موٹر سائیکل بنائی، تو بنانے والے آپ، اس نے موٹر سائیکل کو ہزار عیب نکالے تو آپ میں عیب نکلے۔ تو یہ مقصد ہے کہ حدیث میں کیا ہے؟ انا الدہر، اور تائید ہوتی ہے اقلب لیلہ ونہارہ۔ تو یہ حدیث قدسی، اس کا ایک مفہوم اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس آیت کے تعلق سے کہ یہ زمانہ مؤثر حقیقی نہیں ہے، اصل یہ تصرف میں کرتا ہوں رات و دن کا، یہ موت و حیات سب میرے ذمہ۔ اب سنیے گا، انہم الا یظنون، ان کی شرح ہو گئی۔ اب سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھیے حقائق کو پیش کیا گیا، کس کے؟ قیامت کے وقوع کے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے نا، کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تو آستین چڑھا لیتا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تو کیسے بیتوں کی بات کریں؟ سنیے گا، جب آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، کیسی بینات کھلی ہوئی، تو ان کی دلیل کیا تھی؟ حجت سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ایتو بآبائنا، کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو۔ نبی نے یہ کب کہا تھا کہ ہم تمہارے باپ دادا کو زندہ کریں گے؟ نبی تو یہ کہہ رہا تھا قیامت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ دادا تم سب کو زندہ کرے گا، یہی ہے نا؟ ہاں، مگر یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جب کسی سے بن نہیں پڑتی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ بیتوقی سی بات کرتا ہے، یہ بیتوقی سی بات ہے۔ تو اس کا جواب دیجئے انہیں، اے رسول کہہ دیجئے۔ سنیے،
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دو ہم کیسے زندہ کریں گے؟ یحییکم وہ زندہ رکھتا ہے تمہیں. یحییکم کا ترجمہ رکھتا ہے، پھر مارے گا. دیکھیے ثم جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا مارے گا. ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا قیامت کے دن، جو کیا ہے؟ حق ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ اکثر نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہی نہیں جانتے کہ قیامت کا واقع ہونا یہ حق ہے. عدل و انصاف اسی میں ہے کہ بدکاروں کو ان کی سزا ملے، نیکوکاروں کو اس کا اجر ملے. یہ نہیں جانتے. تو کیا یہ اندھیر نگری ہے کہ ظلم کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے اور جو مظلوم ہے اسے سزا دی جائے؟ ایسا نہیں ہے. جانتے ہیں آج کل کی دنیا کے ماحول کا. اس لیے کہہ دیجئے جو خالق وہی مالک وہی معبود. سنیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اب دیکھیے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین دونوں کے نیچے زیر ہے، چونکہ لام آیا نا للہ تو دونوں مجرور ہیں اس لیے زیر ہے، یہاں فرق نہیں ہے. کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اسی کے لیے، خالق بھی ہوئی مالک بھی وہی، لہٰذا ایک دن ایسا قائم ہوگا. وہ کون سا؟ قیامت کا. اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے. اس دن جو باطل ہیں، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، جو انبیاء کے مخالفین ہیں، وہ خسارے میں جائیں گے. خسارہ آپ جانتے ہیں، تاجر لوگ 5 لاکھ کی چیز خریدی، امید تھی کہ 5.5 لاکھ یعنی منافع زیادہ کچھ زیادہ ملے گا، تو آپ کو 5.5 نہیں ملا، 5.25 کم ہو گیا، تو آپ خسارے میں نہیں ہیں، پروفٹ یعنی منافع کم ملا. لیکن 5 لاکھ کے 3 لاکھ ہو جائیں تو اس کا نام کیا؟ خسارہ. جی مطلب اس کی اب تلافی نہیں. آپ نے 5 لاکھ کا مال لیے مارکیٹ میں بیچے 3 لاکھ کا، تو 2 لاکھ تو اب ملنے والے نہیں آپ کو. منافع کم ملا ہے تو دوبارہ زیادہ مل سکتا ہے. تو آپ قیامت میں یہ ایسے خسارے میں ہوں گے، اس کی کوئی تلافی نہیں. مطلب خسارے کے معنی کیا؟ کوئی تلافی نہیں. جی سنیے گا. اب وہ آیت آ رہی ہے جس کے نام سے یہ سورہ منسوب ہے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آپ اس وقت جان لو کہ اچھی طرح قیامت کے دن مشاہدے میں آئے گی نا. جی ہر امت جاسیہ، گزشتہ ترجمہ ہم بیان کر چکے ہیں. ہر امت، کوئی مختص نہیں، ہر امت، انبیاء کے پیروکار بھی، یہ اسلوب قرآن کا، اور مخالفین بھی. جاسیتن گھٹنے کے بل، جسا یجسو. اب گھٹنے کے بل آپ مختص نہ کریں مجرمین کے ساتھ. مجرمین خوف سے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے. جاسیہ بیٹھنا اور رکوع کے درمیان، اور پیروکار بھی باادب 2 جانوں بیٹھیں گے. یہ مفہوم گزشتہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یہ مطلب ہے. لیکن بعض نے مختص کر دیا، نہیں، کل امتن. قرآن کے طریقے کو یاد میں رکھیے گا. بلائے جائیں گے الی کتابہا. کون سی کتاب؟ نامہ اعمال. الیوم تجزون ما کنتم. اب یہ کتاب تمہارے سامنے رہے گی اور وہ عدل کے ساتھ بیان کرے گی، جیسے بیان ہو رہا ہے اس کی شرح اگلی آیت میں. اور جو کچھ تم کرتے تھے وہ اسے اس کا تمہیں صلہ ملے گا. تو اس کی وضاحت سنیے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اب حق کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے یہاں کیا کریں گے. وہ عدل کے ساتھ بیان کرے گی یا سچ بولے گی. آپ کی اگر بدی ہے تو اسے زیادہ کر کے نہیں پیش کرے گی، اور اگر نیکی ہے تو کم کر کے نہیں. اور کتاب کیسے بولے گی آپ جانتے ہیں، گویا. تو کہ زبانیں 2 ہوتی ہیں، ایک یہ زبان اور ایک گویا کے. جیسے کہ آپ جا رہے ہیں جنگل میں، یا کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں اور اس آپ کے جانور جو ہے بکری کو تلاش کر رہے ہیں، اس میں آواز آئی جھاڑی میں، تو اس نے بتایا کہ آؤ ہے میں یہاں ہوں، میرے مالک میں یہاں ہوں. اسے کہتے ہیں گویا. ہوتا ہے نا. تو وہ کتاب جو ہے بتائے گی، مطلب کہ لو پڑھو، اقرا کتابک، پڑھیے، وہ سب بتائے گی، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور
اب آگے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، لیکن دوسرا فقرہ سنیے گا، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، نستنسخ، ہم تو اس میں لکھتے رہے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لکھتے رہے ہم، یعنی مطلب کیا؟ ابھی ہو چکا ہم جماعت، ہم فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو، تو ہم ہوا کہ نہیں جی۔ مگر یہ نستنسخ کیا ہے؟ وہ ہے نحن نکتب کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ نستنسخ کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے مگر ہماری توجہ نہیں۔ بھائی ایک صاحب نے ایک کتاب شائع کی تو اس کے کتنے نسخے، 1000 نسخے بنائے، تو اس کا جو اوریجنل ہے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ بھی نسخہ، اور جو پرنٹ کیا وہ بھی نسخہ، ہاں جی۔ تو یہ نسخہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب نسخے کا؟ سنیے گا، ایک ہوتی ہے نقل، بھائی ایک کتاب ہے آپ نے لکھ لی ہاتھ سے، اسے کہیں گے نقل۔ تو فارسی میں مقولہ ہے ناقل را چے عقل، ناقل را چے عقل، وہ نقل جو کرتا ہے نا بغیر عقل کے۔ سب لوگ ایگزام دے چکے ہیں اسکولوں میں، پہلے اتنی، اب آج کل نوعیت تو جدا ہے، پہلے تو نارمل اجتماع وہ ایگزام ہوتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے کرسی بازو میں، ہم نے اس کو اشارہ دیا بھائی ذرا ایسا کر دو، تو وہ ایسا کر دیتا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں نقل کر لیے، ہے نا، سب ایگزام دے چکے ہیں۔ اب وہ کیا نقل کرتا ہے؟ اس کو تھوڑی سی آئیڈیا مل جاتی ہے، اسے کہیں گے نقل۔ جی، پکڑے بھی نہیں گئے، کسی بہانے سے حرکت کی، تو وہ ہو وہی نقل نہیں کر پاتا ہے، یہ نقل نہیں ہے۔ ہمارے فرشتے ہم نستنسخ، ہو بہو 100% صحیح جو آپ کرتے ہو وہ اس میں نقل ہوتا ہے۔ تو آج آپ نوٹ کر لیں، نکتبو، نستنسخ، اور اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں سامنے آئیں گی تو اجر ملے گا کہ نہیں؟ اس کا نام کیا؟ تدبر قرآن۔ چلیے اب سنیے، جب اتنی باتیں بتائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ 2 گروہوں کی بات بھی بتا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ، تو انہیں داخل کرے گا ان کا رب اس کی رحمت میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سن لے پھر غور سے، پورے قرآن میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، یہ ہے۔ اسے ہم لوگ بھول گئے جی، بھول رہے ہیں، بچپن سے پڑھاتے ہیں، تعلیم الاسلام ہو چاہے تعلیم الدین ہو، 2 ہی پڑھاتے ہیں، تیسرا قرآن شریف میں ہے۔ اب یہاں سننا کیا ہے؟ رحمت ہی، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری اس ایمان کو قبول کرے اور اپنے رحمت میں داخل کرے۔ رحمت کیا بھائی؟ آپ نے اعمال صالحہ کیے، پھر رحمت کیا چیز ہے؟ یہی تو ہم بار بار سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان و عمل اور اعمال صالحات، اخلاق حسنہ، افعال فاضلہ سب کریں گے، مگر ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ کوشش کرتے رہیں، ایک ادا اللہ کو پسند آ جائے تو جب تک اللہ اپنی رحمت میں داخل نہیں کریں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ جی ہاں ہم بھی۔ تو اپنے اعمال پر ہمیں غرور نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت کہ ہم تو روزانہ 40 سال سے دعوت دیتے آ رہے ہیں، نہیں، اس میں کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہوگی تو یہی وہ رحمت ہے۔ اب وہ کون سی رحمت ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم 40-50 سال تک تہجد پڑھتے رہیں، دعوت دیتے رہے، اچھی چیز ہے، راستہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، مگر رحمت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے لے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، جو کچھ بھی کم کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں قرآن سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، شیطان بھی ان کے ساتھ میں ہے، تو ہماری خدمت کو اللہ قبول فرمائے، اس کی وجہ سے ہمارے ساروں کے مسائل مشکلات کو دور کر دے، ہمارے رزق میں آسانی کر دے، نسل تک ایمان کو باقی رکھ، اور قیامت یعنی جان کنی کے وقت، موت کے وقت تو ہماری مدد فرما، کلمہ ادا ہو، برزخ میں اٹھتے وقت اور پل صراط پر، آمین یا رب العالمین۔ اب سنیے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اب یہ آیتیں کفاروں کے بارے میں سنتے رہیے. کہتے ہیں کہ اب یہ کافر ان سے دیکھے ڈائریکٹ خطاب ہے. افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جا رہی تھیں؟ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے, ڈانٹا جا رہا ہے, جیسے کہ آقا اپنے غلام کو, باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے. فاستکبرتم, تم نے تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ کہ اس نبی کی فالو ہم کیوں کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے گھر میں بچپن سے پلا ہوا ہے. تکبر, تمہاری سیادت قیادت ختم ہو جائے گی. اس پر بارہا بیان ہو چکا ہے. اور اصل میں تم مجرم ہی ہیں, تھے, ہیں اور اسی طرح رہیں گے مجرم. اصل تمہاری صفت جرم جو ہے نا, جو غرور ہے, تو تم مجرمین کی صف میں شامل ہو. مزید کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ یعنی وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے جب کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, سچا اور پکا ہے, تو اس صورت میں تین آ گئے. حق, قیامت بھی حق ہے. دیکھیے آپ دعائے قنوت میں توجہ رکھیں. ان وعدک حق قولک حق ہے نا, والرسول حق والنبیون حق والجنت حق لقاؤک حق, یہ ہے وہ. اب جب آپ دعائے قنوت میں سنیں گے تو آپ کے اندر وہ ایک جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم اس کے معنی جانتے ہیں. لا, قیامت بھی حق. مگر تم نے کیا کہا؟ ما ندری ما الساعہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قیامت کیا ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں, سنیے یہ, اس کو غور سے سنیے. ان نظن الا ظنا, قیامت کیا ہمیں پتہ نہیں, ہاں کچھ وہم ہے. یہ خاص توجہ دے اس طرف, ہمیں کچھ وہم ہے. دیکھیے ان نظن الا ظنا, قیامت تو ہم نہیں جانتے مگر کچھ وہم سا ہے. اچھا ہاں ہمیں یقین, ہم یقین نہیں کرتے. کیا بات ہوئی؟ قیامت کا کسی کو انکار نہیں, وہ انکار کرتے ہیں مگر شک ہے. اس کی مثال میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہندو مت میں لاش کو جلاتے کیوں ہیں؟ ان نظن الا ظنا, ہم ہاں کچھ وہم ہے. جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں تو ایسا کرو, جلا دو, ہاں اس لیے جلاتے. دیکھیے وہم ہے نا, لیکن ہم یقین نہیں کرتے. اچھا اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتی, عزیر نے کہا تھا انا یحیی اللہ ہذہ بعد موتہا, عزیر علیہ السلام نے کہا تھا نا. تو انہیں کبھی کوئی انکار کرنے والا نہیں کہتا اور شک کرنے والا بھی نہیں کہتا. کوئی کہتا ہے نہیں, کیا بات ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی سنیے گا, یہاں کہتے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے لیکن ہم کو کچھ ایسا لگتا ہے. جی تو یہ آخرت کا انکار کرنے والے, ان کی سزا اگلی صفحے پر آ رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ اولم تؤمن, بلا, کیوں نہیں, لیطمئن قلبی, آخرت کا انکار نہیں تھا. ہم کیف یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. بار ایک صاحب نے آپ کو اچھی مرغن کیا مرغی لا کر دے دی, بنا دی, کس نے بنایا؟ میں نے بنائی. تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ اتنی ٹیسٹی کیسے بنائی, تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں نا, تو انکار نہیں تھا. اسی طرح عزیر السلام کا انکار نہیں تھا. چلیے زکریا کہتے ہیں مریم علیہ السلام سے انا لکی ھذا وفروٹ, دیکھ رہے ہیں کیا انکار تھا؟ انکار نہیں تھا, کیفیت. تو ان کا انکار تھا. اب صاحب غور کیجئے, مستشرقین کی تفسیر پڑھیے, ہر جگہ پر کوشش کی اعتراض دینے کی, آپ کا علم بڑھے گا, پڑھتے رہیے. تو یہ انکار تھا ان کا. تو سنیے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب قیامت کے دن ظاہر ہوں گے ان کے اعمال کی برائیاں. برائیاں کیسے ظاہر ہوں گی؟ تو کبھی کبھی برائیاں مراد لے کر اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ. برائیاں تو انہوں نے کی, تو انہوں نے جو بدعملیاں کی نا, اس کا پھل اب ظاہر ہوگا. وہ کیا ہوگا سنیے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
جو کچھ کہ انہوں نے کیا وہ سب ان کو گھیر لے گا. تو یہاں نوٹ کریں سیئات سے مراد وہ برائیاں نہیں، برائیوں کا نتیجہ. اب توجہ دیں، پھر وہی اللہ تعالیٰ کی صفت. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. کہا جائے گا ہم تم کو آج بھول چکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھول چکے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ دے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ لا ینسا، کبھی بھولتا نہیں، ہر وقت ہر لحظہ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے نا. یہ آپ قیامت پہ کہیں ہم تم کو بھول گئے. کما نسیتم، جیسے تم بھول گئے. تو اللہ کیسے بھولتے ہیں اسے سمجھنا ہے. جیسے تم بھولے لقاء یومکم، تمہارا میرے حضور آنا تھا، اسے تم بھول گئے تو ہم بھی بھول گئے. اب تمہارا ٹھکانہ کیا؟ النار. اور کیا؟ وما لکم من ناصرین، کوئی بھی نہیں. اچھا من جان چکے ہیں، من کوئی بھی نہیں. تمہارے کتنے تھے دیوی دیوتا، تمہارے کتنے اولیاء تھے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہے من کا فائدہ. یوں نہیں کہا کہ وما لکم ناصرین، یا ہم مدد نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں. تو سنیے یہاں ایک چیز، یہ نسیان کیسے اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے؟ بھائی زمانے کو بھی اللہ کی صفت نہیں، وہ تو آپ پر واضح ہو چکا. یہ نسیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ تو سنیے، پہلی بات یہ کہ بندہ بھولتا ہے نا. تو جب بندہ بھولتا ہے تو دو صفتیں ہیں بندے کے ساتھ. وقت ہے نا ہمارے ساتھ جی. کبھی کبھی انسان کا بھولنا اس کے لیے رحمت، اور کبھی کبھی انسان کا بھولنا عبادت سے روکنا. تو سنیے گا رحمت کیسی. ابھی آپ یہاں ہیں، بچوں کی یاد آ رہی نہیں، بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، تو یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ درس سن رہے ہیں. یہ تو ایک نقطہ سمجھ میں آیا. لیکن اگر آپ اللہ کو بھول گئے تو یمنع عن العبادہ، عبادت سے روکتا ہے. تو انسان کا بھولنا کبھی عبادت سے روکتا ہے، اللہ کی رحمت سے روکتا ہے، اور کبھی آپ کا بھولنا یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں رکھا ہے بھولنا جی. لیکن اللہ کا بھولنا کیا ہے؟ اللہ سنیے، اللہ کبھی بھولتے نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھولتا ہوں. اللہ اگر کسی کو بھول جائے تو وہ بھولتا نہیں، اسے اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے. اضلہ اللہ، تم قیامت کے دن کو بھول گئے، اطاعت رسول کو بھول گئے، کلام اللہ کو بھول گئے، تو ہماری رحمت سے دور ہو گئے. تو آ گیا معنی سمجھ میں؟ نسیان محفوظ کر لیے، سیو ہو گیا. چلیے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون. دیکھیے اس کا ترجمہ بہت آسان ہے، مگر ایک چیز اس میں سمجھنا ہے، اسلوب قرآن. تو سنیے پہلے ترجمہ. یہ اس لیے یعنی تمہارا یہ ٹھکانہ جہنم کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مسخرہ بنایا نا. یہودیوں نے، اہل مکہ نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے مسخرہ سمجھ رکھا ہے اللہ کی آیت. تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اچھا دیکھیے کیسا خطاب ہو رہا ہے، آپ غور سے سنیے گا. خطاب کر رہے ہیں مجرمین سے اللہ تعالیٰ. اب ان کی توہین دیکھیے. یوں ہونا چاہیے تھا کہ لا تخرجون ولا تستعتبون، تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. خطاب ہماری طرف، مسلمانوں کی طرف. دیکھیے فرق محسوس کر رہے ہیں نا. ان سے نہیں، رخ پھیر دیا. تو جب آپ کا مینیجر آپ سے رخ پھیر کے بات کرے تو کتنا برا لگے گا نا. تو اللہ تعالیٰ رخ پھیریں گے، کہیں گے پھر رخ پھیریں گے. لا یخرجون، اب انہیں نکالا نہیں جائے گا. ولا یستعتبون، یہ کیا؟ عتاب تو جانتے ہیں نا، عتاب کے معنی گرفت، پکڑ. لیکن یہاں سین اور تا لگا ہے. میں ہمیشہ زور دیتا ہوں گرامر والوں، سین اور تا جی، اور تا ایک معنی کہاں سے کہاں کر دیتے ہیں، اور با. تو سین اور تا کیا؟ عتاب کو حاصل کرنا، یعنی اس کے لیے عذر کرنا، عتاب سے بچنے کے لیے. دیکھو ہے عتاب، گرفت. سین تا
اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ اختیار کرنا. تو ابھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے انہیں عذر کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. مگر بھلا سوچنا بھی تو چاہیے نا, عتاب سزا اور یہ استادوں کا ترجمہ کیسے ہوا؟ تو یہ اس طرح اس کا ترجمہ ہوا. تو سنیے گا, اب سنیے بھائی, یہ آخری آیت کچھ عجب آیت ہے. یہ سورہ ہے ہماری, ترجمہ بہت آسان ہے مگر اصل اس کی ذرا سنیے. پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں, پھر آپ کو اس کا شاندار اختتام ہو رہا ہے سورۃ جاسیہ کا, اس کی طرف توجہ دیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ساری تعریف اللہ کے لیے جو پالنہار ہے زمین و آسمان سارے جہاں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان و زمین میں, اور وہ عزیز اور حکیم ہے. عزیز و حکیم پر ابتدا میں بیان ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ دو قوسین ہم اردو میں کہتے ہیں, ایک ادھر ایک قوسین عزیز و حکیم, ادھر قوس, تو دو قوسین ہوئے, بیچ میں سورہ جاسیہ. اب آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو کہیے, سمجھ رہے ہیں نا. ایک قوس کیا عزیز و حکیم, دوسرا ادھر اور بیچ میں سورہ جاسیہ. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات. مگر ان دو صفات پر میں بیان کر چکا ہوں پہلے درس کو آپ سن لے جو نہیں تھے. کیا ہوا؟ اس قدر شاندار انداز ہے, اسے سنیے, اس صورت کے اختتام کا ہمارے لیے خوشخبری ہے, ہم اور آپ بشارت ہے کہ چاہے یہ مشرکین شرک کی تائید میں کتنے ہی جتن نہ جتائیں, ہمارے بھائی بھی جتاتے ہیں شرک کے لیے, جو مزاروں کی پوجا کرتے ہیں نا, وہ بھی سورہ بقرہ سے دلائل پیش کرتے ہیں. تو سن لیجئے دنیا میں رہنے والوں, شرک کرنے والوں, شرک کے جتن بتانے والوں, تم کتنے ہی شرک کی تائید میں جتن کرو, انکار کرو, مذاق کرو, سنو, ساری تعریف اللہ کے لیے. اصل میں وہ حق ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آسمان و زمین سارے جہاں کا پالنہار ہے, اسی کے لیے بڑائی ہے. وہی عزیز ہے, وہی غالب ہے, وہی حکمتوں کی بنیاد پر ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. ہم اس کا اقرار کرنے والے ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, یہ ہے اس کا اختتام. تو اب اختتام پر ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم تیرے اس قرآن کو اپنانے والے ہیں. ساری دنیا انکار کر رہی ہے, نام نہاد مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں قرآن کا. تو اللہ انہیں تو توفیق دے, یہی دعا کریں گے. چونکہ کلام پاک میں نفرت کے بول نہیں, ہدایت. باقی اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں علی علم, ہمارا کام کیا؟ ہدایت. لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ آئیے اور جڑ جائیے. تو اسی کے ساتھ آج کے درس کا اختتام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ پھر احقاف جو حوامیم کی یہ آخری صورت ہوگی. اور اس کی ابتدا بھی آپ دیکھتے ہیں, پہلی آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تو اس کی شرح کی ضرورت نہیں رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے. جاسیہ میں آپ نے بتایا کہ گھٹنوں کے بل مومنین الگ طرح سے بیٹھیں گے اور کافری الگ طرح سے. جی جی. اور یہ جو نام ہے اس میں کس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ یہ تو جاسیہ بس ایک لفظ آ گیا ہے اس میں, باقی مضمون عمومی طور پہ ہم دنیا میں جو آرٹیکل یا مضمون لکھتے ہیں تو اس میں وہ پورا گھیرے ہوئے ہوتا ہے ٹائٹل. جی. یہاں پر ایسا نہیں, قرآن کی صورتوں میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. جی. صرف ایک جگہ آیا ہوا ہوتا ہے, باقی مختلف باتیں ہوتی ہیں. تو کیا چیز ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے, صورت رکھی گئی ہے صورتوں کے نام رکھنے میں قرآن کی؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ نے شریعت اور دین کا جو حوالہ دیا تھا, کیا اجتہاد کے ذریعے ہم شریعت کو چینج کر سکتے ہیں؟ جی. 2 سوال ان کے, ٹھیک ہے نا. پھر سورت کا نام جاسیہ رکھا گیا اس لیے کہ اصل روح ہے. کبھی بھی نام اچھا بعض کتابوں میں جیسے سورہ بقرہ کا نام کیا رکھا گیا؟ بقرہ, وہ اس کی روح ہے. دیکھیے آج بقرہ سے کتنے گمراہی پھیلی ہے. مصر میں بقرہ کی گائے کی پوجا ہوتی تھی, تسر للناظرین.
تو اس کا نام بقرہ رکھا گیا. جب بھی نام رکھا ہے نا آپ اس پہ غور کریں, صحیح بتایا انہوں نے, اس پر تحقیق کریں. تو جاسیہ پر تحقیق کریں. پہلی بات یہ کہ بالکل صحیح ہے, ترا کل امت جاسیہ, چونکہ آغاز صورت میں ہم نے اس کی وضاحت کر دیے تھے, اس لیے آج اختصار کیا ہے کہ اسے مختص نہ کریں. کل ہے نا تو پیروکار بھی اور مخالفین بھی, تو اب دونوں ایک ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ تو جیسا یسو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو زانوں بیٹھنا. بعضوں نے تفسیر کی دو زانوں بیٹھنا, مگر انہوں نے ایک کیا گروہ کو مختص کر دیا. بعضوں نے دیا ہے کہ گھٹنے کے بل, انہوں نے بھی ایک گروہ کو مختص کر دیا. تو مختص نہ کریں نا, پیروکار دو زانوں بیٹھیں گے ادب کے ساتھ, اور مخالفین بیٹھ نہیں پائیں گے, گھبرائے ہوئے تو گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے, یعنی رکوع اور کس کے سجدے کے بیچ میں. سمجھ گئے نا اس چیز کو؟ اب آپ دوسرا کیا سوال؟ شریعت. ہاں, شریعت اور دین. دیکھیے یہ ہم بار بار بیان کرتے آ رہے ہیں. شریعت تو فرق آپ کو معلوم ہو چکا کلام پاک سے, دین میں اور شریعت میں کیا فرق ہے, اور آج تو معلوم ہوا کہ دین شیء ثابت ہے نا, اور شریعت تبدیلی ہوتی ہے. مگر تبدیلی ایک نقطہ یاد رکھیں, شریعت منسوب ہے نبیوں کی طرف. کس کی طرف؟ نبیوں کی طرف. شریعت نبیوں کے ذریعے ہی تبدیل ہو سکتی ہے, جیسے موسوی عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا نام شریعت میں تبدیلی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہ اس مائک پر نماز پڑھنا, اس کا نام شریعت میں تبدیلی نہیں. ایک الجھا ہوا مسئلہ, ایک اضطراب, اسے کیا کیا جائے. شروع میں تو سرفٹول ہوا, لوگ بھی مارے گئے, مائک کو اٹھا کر پھینکا گیا, صرف اقامت ہوتی تھی. تو اس پر اجتہاد ہوا, جس میں مولانا کیا نام ان کا, مفتی شفیع کو بھی لایا گیا, اور ان کی باتیں بہت مقبول ہوئیں. باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہوئی آلات جدیدہ کے شرعی احکام, اسے آپ پڑھیں تو کافی مدد ملے گا. تو انہوں نے یہاں پر, ملک فیصل تھے اس وقت, کہ یہ جو ہے اس پر نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں. تو کہنے کا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ شریعت میں تبدیلی نہیں کیا آپ نے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں, چونکہ ہم لوگ امامت کرتے ہیں نا. تو محراب بنا رہے تھے ایک مسجد کا, تو ایک صاحب نے کہا یار مولانا کے لیے امام صاحب کو کھڑکی. میں نے کہا کیا کھڑکی نہیں چاہیے, یہ اس کا نام کیا؟ قیاس. اگر آپ کھڑکی لگائیں گے تو میری آواز آدھی باہر آدھی آپ کو, بالکل محراب بند. تو میں جب پڑھوں گا تو دیواروں سے آواز ٹکرا کر گونجے گی, پیچھے آئے گی. اس کا نام کیا؟ قیاس. تو یہ قیاس جائز ہے. شریعت میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی. اچھا ایک اور مثال دوں, وقت ہے نا. بڑی مسجد جنجرا مروٹ کی, بازار پیٹ کی, شاندار بنائی. میں گیا, آئیے ممبر پر کھڑا رہا, میرا اتنا پیر اس کی سیڑھیوں پر. میں نے کہا ادھر آئیے, آپ نے کبھی خطبہ دیا؟ یہ کیسے کھڑے رہوں؟ کیا ہے یہ؟ یعنی امام صاحب خطبہ دیں گے 10 منٹ کے لیے, اتنا پیر رہے پورا, اس کو توڑ کے بنوایا. اس کا نام کیا؟ اجتہاد. تو اجتہاد کی گنجائش ہے, شریعت میں تبدیلی کی نہیں, یہ یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا, فرمایا نا کہ قرآن حدیث اس میں نہ ملے تو عمل صحابہ, یہ تو پھر اجتہاد کرو. تو یہ اجتہاد ہوتا ہے. اور کچھ؟ ہاں, ظلمت کے معنی اندھیری. ان کا سوال ہے ظلمت اور ضلالت. بھائی یہ ضاد ہے, مگر چونکہ یہ سوال آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بر صغیر سے ہیں, ہم بر صغیر ضاد سے محروم ہیں, سب ظلمت اور ضلالت ہی پڑھتے ہیں, اس لیے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ظلمت اندھیری اور ضلالت گمراہی, بہت فرق ہے. اندھیری تو جائز بھی ہو سکتے ہیں نا, رات آیا تو اندھیرا ہوا. جی کہیے. یہ آپ نے کہا, ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ جزاک اللہ کے لیے آپ نے, ہاں جزاک اللہ. غیر مسلم کے لیے ہم خیر کیوں نہیں لگائیں گے؟ ہم الگ الگ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ دعا دیتے وقت تو مومن, دیکھیے یہ ہم کیوں تفریق کیوں کریں؟ سوال تو آپ کا بالکل برحق, فارسی میں ہے نا, برحق, سچا پکا ہے. چونکہ ہم نے قیاس کیا. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ابھی آپ کو ہم نے کیا کیا؟ قیاس کیا. کچھ مسائل آپ کو لکھے نہیں ملیں گے. آپ کو کتاب میں کیا لکھا ملے گا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش ہوا, بہت موقع مناسبت سے سوال. آپ سمجھے چیز کو کہ غیر مسلم تو آپ نے فرمایا کہ وہ علیک, یعنی اس پر لوٹا دو. وہ علیک, وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے کہ السلام علیک, تو آپ نے کہا کہ وہ علیک. تو اس پر قیاس کیا کہ بھائی ایک آپ کے ساتھ وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو اس کہو نا جزاک اللہ, جزاک اللہ کہو, تو آپ کو صلہ دے. اب اللہ کے اعلیٰ علم,
اب اس کو لے خیر کا کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ کافی ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ بھی دیا، آج کل تو ہمارے یہاں تو وعلیکم السلام ہی کہہ رہے ہیں چونکہ حالات ایسے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا، لیکن یہ آپ جو سوال کیے تھے نا اس کا جواب ہے کہ اس کو کیا نام کیا ہے؟ قیاس، اجتہاد. چلیے اور کچھ. آیت نمبر 22 میں تھوڑا سا 22 میں جی بہت کچھ ہوا. جی کہیے آپ. شرک جو ہے، جو شرک کرتا 40 سال 50 سال کی ہوگا اس کا شرک. 22 نمبر میں جی کل نفس بما کسبت. جب یہ ان کو شرک کی سزا ملے گی تو لاکھوں سال وہ دوزخ میں پڑے رہیں. جی جبکہ ان کا شرک صرف 50 سال 60 سال کا. ہاں تب یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا، تھوڑا سا اس کو چاہتا. ہاں، ان کا سوال کیا ہے جانتے ہیں کہ ایک مشرک نے 50 سال زندہ رہا. چلیے کتنا سال زندہ رہا؟ 70 سال رہا، 100 سال رہا. جیسے 18 سال کے بعد آئے گا. جی اس کا شرک تو غالب ہونے کے بعد آئے گا. ہاں، تو 18 سال سے اس نے شرک کیا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی سزا ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا. کیوں؟ بتاؤں جواب؟ آپ غور سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سزا دے رہے ہیں وہ آپ جج بن رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ یعنی مخلوق خدا جج بن کر فیصلہ کر رہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. الجھن، پریشانی، اضطراب. ہم سزا نہیں دے رہے اسے. کسے سزا دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے. لہٰذا وہاں ہم حساب، آپ دنیا کے حساب سے حساب لگا رہے ہیں کہ کسی نے 4 خون کیے تو اس کو قصاص دیا جا رہا ہے تو جلاد کو کہتے ہیں بھائی 4 تلواریں مارو. یہ ہمارا حساب ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کا حساب ہم نہیں شمار کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہمیں کوئی دخل نہیں. لیکن بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جی اور کچھ سمجھ گئے نا؟ اللہ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں. چلیے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. جو پہلے جو اسٹارٹنگ میں 18 سال تک اس کے لیے اس کو کوئی نہیں ملا. نہیں، وہ دنیا میں ملے گا نا، دنیا میں ملے گا. چلیے.